رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. قدم نہیں قریب تک نہ پڑ، جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کو سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہے کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے. اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس. مارکس نے ترا دیا پیک معاشی ضمن، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل محرک انسان میں. یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. انا للہ و انا الیہ. ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. مطلب بات غلط نہیں کہ سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ. اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیٹ بول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید. اس اعتبار سے یوں سمجھیے، جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے. لہٰذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، نہیں کہ یمین ہو، ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو. اور اس سے بات بھی نہ. اس زنا کے بارے میں حضور نے جو اچھا، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں اس قدر حقیقت پسند. سورہ آل عمران میں فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے. کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ موٹیو، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی. لیکن سب سے پہلے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی. حبب الی، نمبر 1 نساء. وہ جھجک کی ہے آپ نے بیان کر دیں. ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکے، اللہ کے رسول نے حقیقت کا صاف کرو. بہت تک موٹیو، اس میں کوئی شک نہیں. حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے. اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھی آپ نے کر لی ہے، اب آئندہ نہ کی، وہاں بھی صاف الفاظ اللہ کو بھی واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں. وَلْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو ہلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی. یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائض کے. اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ، وہ ہے غلط. بنیادی بات صحیح ہے قرآن مجید کے مطابق کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار. اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجیے. عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث ہے ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا.
ادرک ذالک لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ لی جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر۔ وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے۔ عورت کی آواز میں بھی ایک نوچ ہے، وصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن۔ والنفس تمنا وتستحی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں۔ والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب لہ، یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا۔ کام کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر دی، زبان کا زنا اس نے کر دی۔ ایک تو زنا کی تاریخ تو ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ، فالعینان زناہما النظر، والاذنان زناہما الاستماع، واللسان زناہما الکلام، والید زناہا البطش، والرجز زناہا الفقع، والقلب یہدی وتلنا۔ یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے، کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو، ہاتھ ملایا ہے، اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے۔ یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو زنا کا روک تھام، زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، ورنہ معاشرت کو بھوک کا شکار ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی سزا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوگی، کبھی مثبت نفسیات نہیں۔ والدین میں محبت ہے، آپس میں اعتماد ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہے گھر کے اندر، وہ ایک نارمل ایک سیٹل فضا جس پہ کہ نئی نسل پروان چڑھے گی، تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا ہو۔ اچھا اور دیکھیے اس پہ کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقنون بامرأۃ لیس معہا ذو محرم فإن ثالثہما الشیطان، رواہ احمد۔ دیکھو جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو۔ کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے نہیں، اس لیے کہ ثالثہما الشیطان۔ جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جب ملیں گے تیسرا بہت شیطان بن۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، اکیلے نہ ہو، مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو۔ اب آئیے چھٹی بات، اسلام میں تو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں، اس کے دو اصول، نمبر ایک تدریج سے اصلاح ایک دم، نمبر دو اصلاح کا عمل گھر سے کرو، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، دیکھیے شراب کی حرمت کے ضمن میں 3 درجوں میں حرمت ہوئی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، بات ختم۔ اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، سے کہہ دیجیے ان دونوں میں بہت بڑی گناہ کی بات ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کوئی نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ نفع سے بہت بڑھتا، اشارہ دے دیا۔ بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب نوشی ترک کر، کہ معلوم ہوا which way the wind is blowing، اب ہوا کا رخ کیا ہے، کہاں جا رہی ہے۔ پھر آگے سورہ نساء میں آیا تھا یہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دیکھو اگر تم نشے کے اندر ہو شراب کے تو نماز کے قریب مت جاؤ، پتہ نہیں تم کیا کہنا شروع کر دو، وہ غالب کی اشتیا غزل ہی پڑھنی شروع کر دو کھڑے ہو کر، کیا ایک اور مل گیا پوائنٹر، نماز جیسی شے سے روکنے والی شے جو عماد الطیب ہے وہ تو بہت بری شے ہے، بہت سے لوگوں نے اس کی بات کو۔ پھر آخری آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہے، گندگی کے اعمال، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو اس سے بچو، اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمنی پیدا، شراب میں آدمی لڑ پڑا،
جوئے کے اندر بھی ہارتا 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 آخر کھڑا ہو جاتا ہے مار پیٹ کے اوپر تیار، ہلاک کرتا۔ فرمایا تو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اب بات آتے ہو کہ نہیں؟ یہ بڑا دھمکی کا انداز ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جی یہاں پہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، انا للہ و تم منتہون، بات آتے ہو کہ نہیں؟ اس سے زیادہ روکنے کا وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور حدیث میں اندر رسول آ گیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو شے اگر زیادہ مقدار میں ہو اور نشہ لے آئے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام، شراب کا ایکسٹرا بھی حرام۔ لیکن آج کہہ رہے شراب حرام ہے تاکہ مغرب مان لے کہ ہاں یہ تو بڑے آرڈنیٹ لوگ ہیں، بڑے لبرل لوگ ہیں، روشن خیال ہے، یہ کوئی دقیانوسی نہیں ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ نہیں۔ کسی طریقے سے یہ جو معاشرتی معاملے میں اسلام کا دائرہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے، جسے دلیل بنا دیا بعض لوگوں نے، یہ احکام تو صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دی، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں، انا اول المومنین، میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، پہلا مومن میں ہوں۔ تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واز جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا، مؤثر نہیں۔ لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج مطہرات سے۔ اب اس ضمن میں جو اصلاحی ابعاد آئے ہیں، احکام ان کو نوٹ کر رہی ہے۔ ان کا آغاز ہوا ہے تدریجی اعتبار سے سورہ احزاب سے، اور سورہ احزاب سے 5 ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے۔ ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اور ایک بہت خوبصورت بات کہی، یہ مولانا امیر حسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاذ حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان۔ تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا، ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا جگہ جگہ پر ششکالات پیدا ہو۔ دیکھیے سورہ احزاب میں کیا کیا گیا۔ نمبر 1، پہلے خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام کر دیا گیا۔ نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا، گھر۔ نمبر 3، استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، لیکن یہاں تو صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے، عام نہیں۔ پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی، اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا، یہ سورہ احزاب۔ سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا، کسی گھر میں داخل مت ہو جب تک کہ اذن نہ دے۔ یہ دیکھیے تدریج، پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو، اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر استیزان۔ اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ، محرم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے، تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ محرم نہیں ہے، نا محرم، سالی نا محرم۔ آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں، بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے، تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا، وہ نا محرم۔ محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان۔ اس کی ابتدائی فہرست جو ہے سورہ احزاب میں ہے، تفسیری فہرست جو ہے وہ سورہ نور میں ہے۔ اب دیکھیے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی۔ بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک سب کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہو، وہیں رہیں گی، قصر کہتے لوگ جنے کو، باہر نہیں نکلتی، مقصورات فی الخیام۔ حوروں کا کانہن لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھا ہے۔ عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے۔ المرأۃ کلھا عورۃ، عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا ہے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفت شیطان، اب شیطان جو ہے ان کو تاک میں رکھتا۔ واقرب ما تکون لروحۃ ربھا وہی فی قعر بیتھا، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے صحن پہ ہوگی تو شاید دور دور کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز اب 28 سورت، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے اب۔
گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کو بغلی کوٹھڑی ہے کو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج ہے، اس سے بن رہا ہے، ایک معاشرت منیر میں آ رہی۔ یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی؟ اور سنیے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی۔ قرآن کہتا اپنے گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی تیاری، پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کہا۔ دیکھیے کیا معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی، 10,000 اپنی ایک کافر مرے، لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڈی بنا لوں گے، انا للہ و انا، اتنا احترام کیا ہے، مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دیکھ کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا، وہاں کی عورتوں، کوفے کی عورتوں کو ساتھ دیکھ کر، اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری، آپ نے یہ ذمہ داری خاموشا، صرف، اور کچھ کوئی بلا۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت عمر لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا قدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کر۔ یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا۔ اب میں چاہتا ہوں سورہ احزاب کی جو آیات ہے ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہے اور بہت اہم ہے وہ آپ سے سامنے آ۔ دیکھیے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ ایک بات اس میں غور طلب ہے، مردوں کے لیے تو اسوہ کامل ہے، مرد اگر سپہ سالار ہے تو اسوہ موجود ہے حضور کا، مرد اگر صدر ریاست ہے، خلیفہ ہے، اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی قاضی القضات ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے، امام ہے تو اسوہ موجود، باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے، شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے۔ مردوں کی کوئی حیثیت ایسی نہیں جس کے لیے اسوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو، لیکن ایک خلا ہے، عورت کی جسمانی زندگی کے لیے تو حضور کی زندگی میں کوئی اسوہ نہیں ہو سکتا، حضور برتے۔ یہ ہے فلسفہ، یہ ہے حکمت کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ کامل ہے، عمدہ اسوہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے۔ اب اس خلا کو پر کیسے کیا؟ حضور کی ازواج کو بنایا گیا اسوہ خواتین، اور یہی ایک، بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی، ایک حکمت یہی تعدد ہے ازدواج میں، اور حضرت عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر وہ امت کو پڑھاتی رہی، شوہر اور بیوی کے درمیان خالص پرائیویٹ معاملات کے اندر بھی ہدایت دیتی، آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا حضور یہ یہودی جو ہے ہم پر طنز کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے نبی تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھائے، بجائے کسی کمپلیکس کے، انفیریورٹی کے، سپیریورٹی کی بات کرو۔ استنجا ضروری شے نہیں، گندگی سے نجات پانا ضروری شے نہیں، طہارت ضروری شے نہیں ہے، ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا۔ تو تعلق زن و شو کون بتائے گا؟ حضور بتائیں گے کہ ازواج کو ضرورت ہو، بڑا مسئلہ ہے، روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان، اصل کون بتائے؟ ازواج مطہرات۔ تو اسوہ بنانے کے لیے دیکھیے یہ آیات آئی ہیں، یہ 3 آیتیں سورہ احزاب کی، جو سمجھیے کہ نچوڑ ہے اس مسئلے میں۔ یا انسان نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں۔ تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ عورتیں تو تھیں، کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے؟ وہ تو تھے۔ کیا بات، تم نبی کی بیویاں ہو، تمہیں اسوہ بننا ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا۔ وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے، گندگی ہے، وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہے، جس انداز میں کر رہی ہے، جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ تواضع بات، وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف بات کہو، صرف اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں، تمہاری اصل گھر ہے، باہر نکلنا تمہارا کام نہیں۔
ہاں ضرورت ہو سکتی ہے اس کا بعد میں ذکر، لیکن فلسفہ کیا؟ عورت کی اصل جگہ اس تک ہر یہ ڈیوٹیز کی تفصیل کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر۔ میں حدیث سنا کرتا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کی نہیں ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جو جاہلیت تھی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی، اب وہ طریقہ اختیار۔ جیسے یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے۔ مرد کے اندر قوت ہے، وہ اپنی قوت کا ظہور چاہ، کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے، راستہ چلتے کسی کو لگا کندھا، قوت ظہور چاہ۔ عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا جسمانی حسن ہے، جسمانی طاقت تو نہیں ہے، اس کے اندر ایک ارج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ اس کا نام تبرج، بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی، اور ظاہر بات ہے دور سے مسافر آ رہا تو کہہ رہے تو برجی نظر آتی تھی، تو نگاہوں میں آنا، نگاہوں میں چھپنا، یہ تبرج تو تم جس طرح پہلے بناؤ سگھار کر کے نکلا کرتی تھی، اور تبرج بروج الجاہلیہ اب چھو، واقم الصلاۃ وآتین الزکوٰۃ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والیو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ پاک کرنا کر خوب 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 خوب، تطہیرا یطہرکم تطہیرا۔ کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے، تمہیں اسوہ بننا ہے۔ یہ الفاظ اصل میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں، سارا جملہ چل رہا ہے یاد نشان نبی سے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے اس کو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہے، وہ بھی حضور نے فرمایا۔ میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات جی وہ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہے، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں، لیکن وہ بھی اہل بیت۔ حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو، تو یہ بھی اللہ کہا اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے جو جتنا قریب ہوا۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں، ازواج کی۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے، تو جب حضرت سارہ نے سنا تو وہ آئی، اپنے 72 بات ہوئی اپنے پیشانی پر، آلے تو خانہ عجوز وہاں پالی سے، کیا میں جنوں گی اب جب کہ میں بڑی پھوس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑھا پھوس ہے۔ 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی، 90-95 حضرت سارہ ہو۔ اس کو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو رہا ہے۔ تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا، یا حضرت سارہ کے لیے، حضرت ابراہیم کی زوجات، اور یا ابتساء النبی، تمہیں کو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن۔ جو خلا ہے اسوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ذریعے پورا کرتا۔